شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور تہمت لگانے والی عورت کا انجام۔ پیارے عزیز دوستوں، عید کا دن تھا، ہر طرف چہل پہل تھی۔ لوگ عمدہ لباس پہنے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کی طرف رواں ہو رہے تھے تاکہ گھر والوں کو عید کی مبارکباد دے سکیں، لیکن ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کے قدم اپنے گھر کے بجائے کسی اور سمت میں اٹھ رہے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ نوجوان اپنے گھر والوں سے خفا تھا، یا اسے کسی دوست یا رشتہ دار سے ملنا تھا، یا وہ کسی تفریح میں حصہ لینے جا رہا تھا، بلکہ یہ نوجوان ایک بہت بڑے عالم کے مکان پر جا کر رک گیا۔ نوجوان نے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گیا۔ بہت بڑے عالم نے نوجوان سے پوچھا، تم عید کی نماز پڑھ کر گھر نہیں گئے؟ جی نہیں۔ کچھ کھا لو؟ جی نہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر کیا ارادہ ہے؟ حدیث بیان فرمائیے آپ، اس نوجوان نے کہا۔ یہ سن کر بزرگ عالم نے اس نوجوان کو کتاب لانے کا حکم دیا۔ نوجوان کتاب نکال کر لایا۔ بزرگ نے 40 حدیثیں بیان کی۔ نوجوان نے کہا، اور مزید ارشاد فرمائیے۔ یہی کافی ہے، بزرگ نے فرمایا۔ اگر تم یہ حدیث یاد کر لو گے تو تمہارا شمار حفاظ یعنی حافظوں میں ہوگا۔ میں نے یاد کر لی ہے، نوجوان نے انکشاف کیا۔ بزرگ عالم نے نوجوان کے ہاتھ سے کتاب لے لی اور فرمایا، بیان کرو۔ نوجوان نے وہ تمام 40 حدیثیں لفظ بہ لفظ بیان کر دی جو ابھی چند لمحوں قبل بزرگ نے اس کے سامنے بیان کی تھی۔ بزرگ کی لبوں کی جنبش ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، جاؤ، تم اب حدیث کے زبردست فقیہ ہو۔ یہ نوجوان تھے مالک بن انس، جو آگے چل کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہلائے، اور وہ بزرگ تھے حضرت امام ابن صحابج جہرگی، جن سے علم کے حصول کے لیے امام مالک نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ نماز عید کے بعد گھر چلے جائیں۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق میں نے سوچا کہ آج ایسا دن ہے کہ امام ابن صحاب ضرور فارغ ہوں گے، اس لیے ان کے پاس چلا گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہے۔ مدینہ منورہ کی محبت آپ کے رگوں ریشے میں سمائی ہوئی تھی۔ آپ کو مدینہ منورہ کی مٹی کے ایک ایک ذرے سے محبت تھی، اور تمنا یہ تھی کہ کسی طرح مدینے کی زمین میں ہی دفن ہو جاؤ۔ اس کی وجہ سے مدینہ منورہ سے باہر نہیں جاتے تھے۔ نفلی حج ادا کرنے کی شدید خواہش کے باوجود نفلی حج بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ ایک رات امام صاحب نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے، اور اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود بھی حاضر ہیں۔ انہوں نے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی لذاذت کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ مدینہ کی زمین مجھے قبول کر لے، اور اس لیے میں ڈر کے مارے نفلی حج بھی ادا نہیں کرتا کہ کہیں مکہ میں میرا انتقال نہ ہو جائے۔ تو مجھے یہ بتلا دیجئے کہ میری عمر کتنی باقی ہے، اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری عمر کے کتنے سال باقی ہیں تو میں نفلی حج ادا کر لوں۔ جواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو انگلیاں کھول کر ان کے سامنے کر دیا۔ اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حیران کہ 5 انگلیوں سے 5 دن مراد ہے، یا 5 ہفتے، یا 5 مہینے، یا پھر 5 سال مراد ہے۔ 5 کا معمہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، اور اس کو تاکید کی کہ یہ بات مت بتانا کہ خواب میں نے دیکھا ہے، اور خواب سننے کے بعد جو وہ تعبیر دیں آ کر مجھے بتانا۔ اس شخص نے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پورا خواب بیان کیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب سن کر پوچھا، یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ عام آدمی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا، یہ خواب کسی بڑے عالم نے ہی دیکھا ہے، اور مدینہ میں تو اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، کیا یہ انہوں نے دیکھا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے نام بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، واپس جاؤ اور اجازت لے کر آؤ۔
نام بتاؤ گے تب میں تعبیر بتاؤں گا۔ وہ شخص واپس آ گیا۔ اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت، وہ تو پہچان گئے کہ خواب دیکھنے والے آپ ہی ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، فرمایا اچھا میرا نام بتا دو جا کر۔ اس نے آ کر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو نام بتایا تو انہوں نے فرمایا بے شک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ پھر تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی عمر پوچھی تھی تو اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 انگلیاں دکھا دی۔ اس سے نہ 5 برس مراد ہے، نہ 5 مہینے اور نہ 5 ہفتے یا 5 دن، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث اور قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث کا مضمون تو یہ ہے کہ کسی کی موت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہیں ہے، اور قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے خدا ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گی اور بارش کی اصلیت اور حقیقت کی کہاں برسے گی وغیرہ، اور ماں کے رحموں میں کیا ہے اور کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس زمین میں مرے گا یعنی دفن کیا جائے گا۔ دوستوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علمی تعبیر دی گئی، اور کیونکہ اس تعبیر کا تعلق علم سے ہے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب کسی عالم ہی کو دے سکتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں، ایک مرتبہ میت کو غسل کے دوران مدینہ منورہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ منورہ کی ایک بستی میں ہوا تھا، اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے نہلانے والی یعنی عورت نے من درجہ بالا الفاظ کہے تو اس عورت کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا، اور ہاتھ کے چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی تھی، یعنی میت بھی ساتھ آتی تھی مگر ہاتھ نہیں چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا اور اس کا ہاتھ میت سے چپک چکا تھا، اور بے حد کوشش کے باوجود، سر توڑ کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، جو ممکن تھا کیا، مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن بھی گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی ویسا تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا اور بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ علماء کرام، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد ان سے رائے لینے کے بعد طے ہوا کہ غسل یعنی نہلانے والی عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے، مگر اس فیصلے کو غسل دینے والی عورت اور ان کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے جو چپکا ہوا ہے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفن کر دی جائے، مگر اس بار میت کے خاندان والوں نے بھی اعتراض اٹھایا، اور میت کے خاندان والوں نے کہا کہ ہمیں اپنی میت کی یا توہین کسی صورت برداشت نہیں، ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس دور میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے، اور یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئی۔ اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں پہنچے اور صورتحال بھانپ کر غسل عورت سے سوال کیا، اے عورت، کیا تو نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی تھی؟ غسل دینے والی عورت نے سارا قصہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں سے کہا تھا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس جو الزام لگائی ہو اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے۔ تو حضرت امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا
जवाब आया नहीं। यह सुनते ही इमाम मालिक ने फौरी हुक्म सादिर किया कि इस गुस्ल देने वाली औरत ने चूँकि मैयत पर तहमत लगाई है, लिहाजा इसको मुकर्ररा हद के मुताबिक 80 कोड़े लगाए जाएं। हुक्म की तामील की गई और 70 भी नहीं, 75 भी नहीं, बल्कि 80 कोड़े मारने के बाद उस औरत का हाथ, यानी जिसने नहलाया था या गलत बात की थी, इल्ज़ाम लगाया था, मैयत से वह हाथ 80 कोड़े पड़ने के बाद अलग हो गया। इमाम मालिक जलीलुल कद्र फ़िक़ही इमाम हैं। मालिकी फ़िक़ा आप ही की तरफ मंसूब है। करोड़ों मुसलमान आप रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर अमल करते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी एक रोशन मीनार की मानिंद है, जिससे आने वाली नस्लें नूर की किरणें लेकर अपनी सीरतों को मुनव्वर कर सकती हैं। खलूस नीयत का यह आलम था कि उन मसाइल पर फतवा नहीं देते थे जो काजियों का हक थे। फतवा देने में बहुत गौर से काम लेते थे, और आपका कहना था कि अक्सर मुझे ऐसे मसाइल पेश आ जाते हैं कि मैं एक सवाल पर कई रातें सोचने में गुजार देता हूँ। फतवा देने में उम्र भर इस कदर एहतियात से काम लेने के बावजूद खौफ़े खुदा से मामूर इस अजीम बुज़ुर्ग का हाल था कि जब बीमार पड़े और बचने की कोई उम्मीद ना थी तो आँखों से आंसू जारी थी। तो एक शागिर्द ने रोने का सबब यानी वजह दरियाफ़्त किया कि हज़रत आप रो क्यों रहे हैं। इस पर आपने जवाब दिया कि मैं ना रोऊं तो कौन रोए, ए काश मुझे मेरी हर कियासी फतवे के बदले एक कोड़ा मारा जाता और मैं फतवा ना देता। यही अल्फाज अदा करते हुए सफ़रे आखिरत पर रवाना हो गए। दोस्तों, रबीउल अव्वल 179 हिजरी मुताबिक 795 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। इस तरह 62 साल तक एक उम्मत को इल्म व हिकमत के ख़जानों से मालामाल करने के बाद मदीना का इमाम मदीने की खाक में जा बसा। वफ़ात के वक्त आपकी उम्र 86 साल थी। आपकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुई। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक काम करने की और बुरे काम से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।